آپ تشریف لائے۔ سبحان اللہ صاحب، ایک آپ کے سامنے ایک مدعا رکھنا ہے کہ آج ایک براڈ کے اوپر میری بات ہو رہی تھی، تو وہاں پر ایک ہمارے جماعت احمدیہ کے بھائی جنہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس رسول آئے، انبیاء علیہ السلام کی ویسے ہی بڑی شان ہوتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس رسول جو ہیں ملائکہ آئی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 2 فرشتوں کے ساتھ اتریں گے تو یہ ممکن نہیں۔ اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے اور آپ کا کیا بلیو ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے تو کانٹیکسٹ کا پتہ نہیں کہ اس وقت بات کیا ہو رہی تھی۔ میں کوئی ایسا فتویٰ دے دوں جس سے آپ کا کوئی میرے بھائی جس نے یہ کہا ہے اس کا کوئی مدعا غلط ثابت ہو، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے جب کانٹیکسٹ کا ہی نہیں معلوم تو میں کیسے اس کے اوپر کوئی میں بات کر سکتا ہوں، کیا بات ہوئی ہے، کس طرح بات ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ دوسری بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی ہے کہ 2 فرشتوں کے کندھے پر جو ہے وہ ہاتھ رکھے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو بنائے ہیں، سب سے پہلی بات ہے کہ وہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے۔ کبھی بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دیکھ کے جس پر ایمان لایا جائے اس کا آپ کہیں ذکر نہیں آئے ملے گا آپ کو۔ اب رسولوں کے متعلق بھی اگر ایمان لانے کا حکم ہے تو وہ یہی ہے کہ رسولوں پر ایمان لاؤ، تو انسان ڈاؤٹ میں ہوتا ہے کہ یہ رسول ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہر رسول کا آپ دیکھ لیں، پوری حضرت آدم سے لے کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام انبیاء کی، انسان کو یہی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے کہ نہیں ہے۔ اس حدیث کی جو آپ نے پیش کی ہے اس کی تعویل بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، کتاب اللباس میں ہے یہ حدیث، اور اس وقت مجھے راوی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، غالباً حضرت عمر بن مجھے راوی کا صحیح نام یاد نہیں ہے، میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، میں پھر وقت ہوگا تو میں ڈھونڈ کے بھی دے دوں گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے موسٹلی وہ یہی ہے کہ آپ وہ جو صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نا زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ناپسندگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس کو اتار دو، اور کیونکہ یہ کفار کا لباس ہے، یہ جو زرد رنگ ہے یہ کفار کا لباس ہے، اور ایک جگہ پہ یہ بھی حکم فرمایا کہ اس کو جلا دو۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک طرف تو زرد رنگ کی چادریں جو ہیں وہ پہنے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کا حکم، اور دوسری طرف کفار کا لباس کہا گیا اس کو، وہ جو زرد چادریں ہیں؟ تو یہ طویل طرح باتیں ہوتی ہیں، یہ سمجھنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا کہ اگر یہ قرآن میں نے اگر پہاڑ پہ اتارا ہوتا تو یہ پاش پاش ہو جاتا۔ اس میں مثالیں ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں نہ بیان کی ہوں جس پہ لوگ غور و تدبر کر کے اس کو صحیح رستے پہ جو ہے وہ لے کے چلیں؟ تو یہ میرا اسٹانس ہے اس بارے میں۔ باقی مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کا کیا اس وقت بات ہوئی ہے، کس رنگ میں کس پیرائے میں بات ہوئی ہے، تو میں اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ ان کی بات تو اپنی جگہ پر رہ گئی، جو ابھی آپ نے بات کی ہیں، آپ نے 2 چیزیں پیش کی ہیں۔ ایک تو آپ نے غیب کی بات کی کہ غیب پر ایمان لانا اور فرشتے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، ایک تو آپ نے یہ بات کی۔ دوسری آپ نے حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں، زرد رنگ کے بارے میں۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فرشتوں کے بارے میں کہ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ اگر ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 کی طرف پہلے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سورۃ آل عمران، سورۃ مریم اور سورۃ ہود کی طرف آئیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور وہ اتباع کرتے تھے جو پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لیکن شیاطین
نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین، جو نازل کیا گیا، جو اتارے گئے اوپر دو فرشتوں کے، وہ جو اتارے گئے اوپر دو فرشتوں کے، ببابل ہاروت و ماروت، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے یہاں تک کہ وہ ان دونوں کو بتاتے کہ بے شک ہم فتنہ ہے، پس نہ تم کفر کرو۔ اب یہاں سے اس آیت مبارکہ سے ایک بات جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ بابل شہر میں دو فرشتے جو تھے وہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورۃ مریم کی طرف، کہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ پہلے سورۃ آل عمران کی طرف آ جاتے ہیں، ایک سیکنڈ میں آیت مبارکہ نکال لوں۔ وہاں پر بھی سورۃ آل عمران میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 45 ہے سورۃ آل عمران۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ وہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو ایک کلمہ کی، اس سے اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ مریم میں جو ہے وہ ذکر ہے جی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ آیت نمبر 16 ہے کہ یاد کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کو، اذن تابزت من اہلہا مکانا شرکیہ، کہ جب ان کو مشرق کی طرف ایک جگہ ان کے اہل سے الگ کر دیا گیا، فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے اختیار کیا ان سے حجاب یعنی پردہ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس بھیجا ہم نے طرف اس کی اپنے حکم سے جو ہے اپنا حکم، پس اس نے شکل اختیار کی اس کے لیے ایک برابر ایک ظاہری روپ مرد کا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، عرض کی انہوں نے بے شک میں پناہ مانگتی ہوں اپنے رحمان سے تجھ سے، اور اگر تو خدا سے ڈرے۔ قال انما انا رسول ربک، اور کہا اس نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تیرے رب کی طرف سے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا عَطِیًّا، تاکہ عطا کیا اس نے تیرے لیے لڑکا پاکیزہ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ایک رسول کا فرشتے کا ذکر ہے جس میں اس کو یہ کہا گیا کہ اس نے تمثل یعنی جو تھا وہ اختیار کیا، روپ اختیار کیا، تمثیل اس کی ہوئی، شکل ہو گئی اس کی مطلب انسانوں جیسی۔ اب سورۃ ہود کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں 76۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر ہے جی 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، البتہ تحقیق آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے بعد ساتھ خوشخبری کے، اور انہوں نے کہا کہ سلام۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا جو مہمان نوازی کے لیے ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل عليه نكرهم أو جس منهم خیفہ، اور جب دیکھا ان کے ہاتھ میں کھانے کی طرف نہیں پلٹے تو وہ جی ہی جی میں ڈرنے لگے ان سے
کہ جب ان کے آگے بکرا وہ پیش کیا گیا بھنا ہوا تو وہ اس کو کھا نہیں رہے تھے، وہ ہاتھ نہیں لے کے جا رہے تھے وہاں تک، تو جی میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی۔ قالو، انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی لوط، الی قوم لوط، بے شک ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا کیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے اور ان کو غم ہوا، ان کے سبب دل تنگ ہوا، گھر کی طرف جو تھی وہ بھاگ دوڑی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْلَمُونَ السَّیِّئَاتِ، اور اس سے پہلے تھے وہ برائیوں میں، اور انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ هؤلاء بناتی ہن اطہر لہم فاتقوا اللہ ولا تحزونی فی ضیفی، کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، میری بیٹیاں ہیں، وہ زیادہ پاکیزہ، زیادہ حلال ہیں تمہارے لیے، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور نہ تم میرے رسوا کرو مجھ کو میرے مہمانوں میں۔ علیہ کہ فرشتے جو ہے وہ انسان کی شکل میں آئے ہیں، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ سبحان اللہ بھائی۔ اور یہ ہمارا شروع سے ہی آپ کے ساتھ مطالبہ رہا ہے کہ irrelevant باتیں نہ پیش کیا کریں، ساری کی ساری بات بہت ساری ہیں۔ اب میں نہیں دیکھیں، میں نے جہاں پر ایک سیکنڈ سبحان بھائی میری، جہاں پر فرشتوں نے انسان کا روپ دھار کر وہ دنیا میں ان آیات سے آپ کیا استدلال لیتے ہیں؟ اب اگر اس میں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو جن فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھیں گے وہ انسان کی شکل میں ہوں گے، کیا فرمایا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، میں نے آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ فرشتے جو ہیں یہ نظر نہیں آتے، یہ غیب ہے، اور آپ کی اس بات کے اوپر میں نے آیات پیش کی۔ بالکل میں نے صحیح فرمایا تھا، میں نے صحیح عرض کیا تھا، سوری آپ رہی ہیں، یہ میرے پاس میرے سامنے ایک فتویٰ کھلا ہے، یہ جامعہ بن نوری کا، یہ دارالافتاء کا یہ فتویٰ ہے دارالافتاء دیوبند کا، فتویٰ نمبر ہے 6B614433958-1144۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا سوال یہ ہے کہ کیا عام انسان فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو ان میں اب جو جواب اس کا ہے، غالباً قاری صاحب کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں انسان نہیں دیکھ سکتا، یا یہ کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور نور نظر نہیں آیا کرتا، ہاں انسانی شکل میں انہیں انسان دے سکتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اس اصلی صورت میں دیکھا ہے کہ ان کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ یہ اب یہاں پہ انہوں نے تعویل کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عام انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اس سے پہلے ابھی آپ نے فرمایا کہ انسانی شکل میں فرشتے جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، یہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے۔ ہاں وہ تو حضرت مریم کے پاس بھی آئے، حضرت مریم کے پاس بھی آئے تھے، وہ تو درست ہے، میں نے یہ بات کہی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عام انسان کو، فرشتے جو ہیں وہ عام انسان کو اصلی حالت میں نظر نہیں آتے، اور یہی غیب پر ایمان ہے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو حدیث میں ہے، اب اس کے الفاظ مفہوم بیان کرتا ہوں، میرے سامنے وہ حدیث موجود نہیں، الفاظ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد میں یا غالباً کسی محفل میں، تو ایک انسان آیا اندر، سوال پوچھتا تھا اور خود ہی جواب دیتا تھا۔
ٹھیک ہے. اور جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے باہر چل کے جا کے دیکھا تو وہاں کوئی شخص نہیں تھا. اب وہ انسانی شکل میں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے. اب صحابہ بھی عام طور پر فرشتوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے انسانی شکل میں. اگر وہ آیا شکل بدل کے حیت بدل کے آیا تو آیا. اس حدیث میں جو آپ نے پیش کیا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ وہ انسانی شکل کے فرشتوں میں جو ہے وہ کاندھے پہ ہاتھ رکھیں گے. یہ آپ ایک مسٹیکن کر رہے ہیں صرف اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے. صرف اتنی سی بات ہے. دوسرا میں نے جو اس میں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے لباس کو کافروں کا لباس کہا ہے. اب سن لیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں احادیث، وہ میں نے یہ پیش کی کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس رسول یعنی فرشتے آتے رہے ہیں. ایک بات تو آپ نے تصدیق فرما دی کہ انسانی روپ میں، اور انبیاء علیہ السلام کے پاس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اپنی اصلی حالت میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائی. ایک بات کی تو تصدیق ہو گئی. اب جو دوسری بات آپ فرما رہی ہے زرد رنگ کی، اب زرد رنگ جو ہے صفرا بھی ہے. اب وہ حدیث پیش کرے کہ زرد رنگ سے وہاں پر کیا کون سا زرد رنگ مراد ہے، ٹھیک ہے، کس کے بارے میں کہا گیا، کیا یہ وہ صفرا ہے. اب جب آپ حدیث پیش کرتے ہیں تو زرد رنگ کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کون کون سے، مطلب اس میں زرد رنگ میں سنگترا رنگ، اس میں وہ سنتی رنگ، یہ تمام رنگ جو ہے، اور اس میں خاص رنگ صفرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا اس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے. حدیث کا حوالہ دیں آپ. بات یہ ہے کہ کون سا زرد رنگ ہے کون سا نہیں. یہ کتاب بخاری شریف کی کتاب اللباس میں ہے اور اس کا ترجمہ جو ہر جگہ آپ کو ملے گا وہ زرد رنگ ہی ملے گا. اب وہ کون سا زرد رنگ ہے وہ کون سا نہیں دیکھیں ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ اس کا ترجمہ ہے کیا. جی پیر صاحب آپ ذرا وہ حدیث نکال لیں. پیر صاحب السلام علیکم. عمر باب صاحبہ وعلیکم السلام. میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں لیکن یہ شاطم ہے، میں اس کو منہ نہیں لگانا چاہتا. مجھے آپ دکھائیے میں نے کہاں پہ شاطمیت کی ہے. زیادہ اسکانی صاحب لے کے آئیں وہ میری آڈیو سنائیں. آپ مجھے گالی نہ دیں، یہ میرے لیے گالی ہے، بہت بڑی گالی ہے. آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. پیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کوئی ایسا کیا ہے تو مجھے وہ بتا دیں کہ میں نے کس جگہ پہ. عمر باب صاحبہ میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. نبی علیہ السلام کے بارے میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں. میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. آپ میرے لیے میری ماں کی جگہ، میری بہن کی جگہ، میری بچی کی جگہ ہیں. میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ جیسے چاہیں ٹھیک ہے، لیکن میں اس شاطم سے بات کرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ پیر صاحب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہاتھ برہانوں کو ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. دلیل آپ کے پاس ہے نہیں، صرف الزام لگا رہے. تو الزام لگانا تو دیکھیں الزام تو انبیاء پہ بھی لگتے رہے ہیں. مجھے پہ لگ گئے، مجھے تو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. میری تو ذات ذرہ بے نشان ہے. بات جی یہ ہے پیر کہ صاحب آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے باتوں کا. وہ جو ہم پیش کرتے ہیں اور جب ہم معیار پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے پرکھنے کا معیار جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور سب سے بڑا جو معیار ہمارے لیے پرکھنے کا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو اگر ہم آپ کو وہ ذات مبارک کا جو پرکھنے کا معیار جب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں شاطمیت ہے. یہ تو پھر آپ کا پھر شاطمیت ہے تو پھر بخاری صاحب نے کیا یا مسلم صاحب نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. ہم تو حدیث ہی سامنے رکھتے ہیں. ہم نے تو دیکھیے کبھی جی اپنی طرف سے بات نہیں کی نا. میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ مجھے حدیث کا حوالہ دیں. میرے پاس حدیث ہے، میں ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے مل نہیں رہی. یہاں پر اگر آپ کو ابھی پتہ آپ چل اردو لکھ جاتا سکتے ہے ہیں، کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ اردو لکھ سکتی ہیں. جی جی بالکل بولیں. ہاں اردو میں گوگل میں لکھیں کہ کیا زرد رنگ کفار کا لباس ہے، تو اس میں وہ حدیث آ جائے گی. دیکھیں زرد رنگ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہ صفرا ہے. نہیں، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جس طرح کا بھی میری ہو، بات زرد رنگ سنیں، ہو، زرد میری بات رنگ سنیں ہی نا ایک ہوتا ہے. سیکنڈ.
मेरी बात सुने, अल्फाज देखो, अल्फाज की हेरा फेरी में ना अल्फाज जाए। हमने जब तक वो हदीस अल्फाज नहीं की हेरा पढ़ी, फेरी, वो जर्द रंग है, वो अरबी में क्या शुमार किया जाता है, मतलब उसको तो हम पढ़ेंगे ना, हदीस के पढ़े बगैर मोहतरमा तो नहीं। मोहतरमा मोहतरमा देखिए, बात ये है कि अगर अल्फाज की हेरा फेरी में जाएंगे तो फिर तो ठीक है, आपका कीदा शायद सत्य साबित हो जाए। अल्फाज की हेरा फेरी तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तर्जमा मौजूद है और हर आलम ने उसका जर्द रंग तर्जमा किया है, दोनों का हदीस का। इसका मतलब यही है कि जर्द रंग कुफार का लिबास है, या फिर आप अपने उलमा को जो है वो गलत करार देते हैं। पहले तो सबसे पहले तो खत्म नबूवत के उलमा गलत करार पाए जाएंगे फिर तो। तर्जुमा करते हैं उसको अरबी में भी तो देखना है कि वो है क्या। जो भी हो अरबी में तर्जमा उसका अगर जर्द रंग ही निकलेगा, चाहे अल्फाज भाई की हेरा हम फेरी जो अरबी में अल्फाज लिखा हुआ है मुख्तलिफ उसका हों तो तर्जुमा फिर भी देखते वही हैं कि आएगा वो ना जर्द मतलब। रंग बनता है कि नहीं बनता। मेरी प्यारी मोहतरमा, बात सिंपल सी है कि अल्फाज जो भी हों, अगर उसका मतलब यही निकलता है कि जर्द रंग, तो मेरी जर्द बात रंग नहीं समझे, देखें दोनों तरफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में जो लफ्ज होगा कि वहां पर क्या लफ्ज है, उसका देखते हैं कि तर्जुमा जर्द है या नहीं है। हाँ देखिए, अगर आपने आपके उलमा ने वो तर्जमा जर्द दोनों का किया हुआ है, देख लें। आप देख लें, आप देख सकती हैं। आप उर्दू लिखे, जरा लिखे क्या जर्द रंग लिबास, जो जर्द रंग का आप लिबास है। बात नहीं समझ रहे, मैं ये बात कह रही हूँ आपसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है, हाँ, उस हदीस में जो लफ्ज लिखा है जिनको आप कह रहे हैं कि ये जर्द रंग है, अब वहां पर ये देखना पड़ेगा कि वहां पर लफ्ज क्या क्या है, उसका मतलब यही है या नहीं है। मेरे पास असल में ना इस वक्त मैं बड़ा लिमिटेड सा बैठा हूँ। मैं ये काम भी साथ साथ कर रहा हूँ, मुझे वो चले फिर किसी वक्त कर लेंगे आपका एक ये मिनट, मतलब मैं है कि अभी आप, आपको हदीस हाँ बताता जी, हूँ। इसको आपने कर वैसे लेंगे आपको जब पता आपके तो है, पास ये वैसे आपको अवेलेबल होगी उस वक्त बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपके आपको पता तो है वैसे उस हदीस का, लेकिन मैं आप ढूंढ रही हूँ, मेरे पास ये है हदीस मुबारक मेरे पास, लेकिन मुझे मिल नहीं रही, मैं क्योंकि मैं इतना ज्यादा वो इकट्ठा मैं हुआ कोशिश हुआ है। करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये है सही मुस्लिम की 2078। 207। ये मुझे तो यही नजर आ रही है इस वक्त। ये खामोशी है जी। मैं एक कुरान करीम से सबूत दे देता हूँ, अगर किसी को समझ आ जाए तो। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सुभान साहब। जी सूरह बकरा की आयत 286, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन सफ़राउन फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। इस आयत का तर्जमा किसी मौलवी का, किसी फिरका का, किसी आलम का निकाल के पढ़ लें, सफरा और लौन का क्या मतलब है। जर्द रंगी लिखा हुआ है या किसी ने पीला कर दिया है जी। अस्सलाम वालेकुम। तो लाला जी, पीला भी जर्दी होता है। पीला भी जर्दी होता है हाँ जी, माल्टा भी जर्द होता है। जी जी। 2078 बताया आपने। अब मैंने दोबारा फिर चला गया मैं किसी और जगह। एक मिनट, 2078, हाँ जी, यही बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, मुस्लिम की हदीस है। अच्छा लाला जी, जो आपने आयत पेश की थी वो हमारी 286 से सूरह बकरा, हाँ मिल गई, हाँ जी मिल गई है। इनकी 285 है। नहीं, ये भी नहीं है। सूरह बकरा की ये वाली तो नहीं है ये। मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा ना एक वो लाला जी को एक दफा पटेल लाला जी ने आयत दी थी, वो आयत नहीं मिल रही मुझे जी। लाला जी अगर आप नीचे लिख दें। सूरह बकरा क्या है? 286।
اچھا یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے 208 اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ ہے باب اللباس، کتاب اللباس اور زینت کے احکام کے بارے میں، اور یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 208 میں حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت علی مالک علی نافع ابراہیم عبد اللہ الحنینی ابیہ عن علی بن طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن لباس القصص والمزفر وعن تخم الذهب وعن قراءۃ القرآن فی الرکوع، کہ نافع نے ابراہیم بن عبداللہ نے ان سے فرمایا کہ اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بنے ہوئے ریشمی کپڑے اور گیروے کے رنگے ہوئے کپڑے پہننے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں پر ہے مسفر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تو مسور کا آپ نے کیا ترجمہ، مسور کا آپ نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ جی مسور کا آپ نے کیا ترجمہ کر دیا؟ گیرو کے رنگ کے کپڑے، یعنی زردی مائل کپڑے جو ہوتے ہیں نا، زردی مائل، ہاں بس ٹھیک ہے، زرد رنگ آ گیا نا، ٹھیک ہے آگے۔ ایک منٹ، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، اس میں بتائے دیکھتے ہیں کہ کون سا رنگ ہے۔ نہیں ہاں دیکھیں زرد آ گیا نا بس اس میں، یہ تو بھئی یہ تو دیکھیں وہاں پر یہاں پہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ وہاں پر مصفر رنگ ہے۔ آپ نے ویسے پتہ نہیں کون سی پڑھی ہے، جو میرے سامنے حدیث ہے نا وہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمرو سے جو مروی ہے نا وہ والی ہے، آپ نے مجھے نہیں پتا آپ نے کون سی پڑھی ہے۔ میں نے جو آپ نے مسلم کی 208 پڑھی ہے میں نے وہ پڑھی ہے، 2078 ہے، 2078 پڑھی ہے جی۔ اچھا یہ جو، لیکن آپ نے میرے خیال میں آپ نے نہیں، میرا خیال ہے آپ نے یا میرے سے یہاں پہ نمبر غلط آ رہا ہے، جو آپ نے پڑھی جس میں میں نے پڑھی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا الکفار فلا تل بسوہا، کہ یہ کفار کا لباس ہے انہیں مت پہنو۔ 2246 نمبر ہے اس کا، ترمذی شریف کا حدیث ہے، 2246 نمبر ہے اس حدیث کا نمبر جو ہے نا، میں نے سسٹر کو حدیث نمبر سارا کچھ سینڈ کر جی دیا ہے افتخار بھائی، اب ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث لگائیں کہ اس میں کون سا رنگ ہے۔ میں اسکرین شاٹ مجھے لینا پڑے گا، لیکن زرد رنگ لکھا ہے اس میں تو اس طرح دیکھیں نہیں یہاں پر مصفر رنگ آیا ہے یا کوئی اور ہے وہاں پر، وہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث دیکھیں نا۔ اچھا میں بیگ جا کے اسکرین شاٹ لے لوں گا تو پھر میں لگا دیتا ہوں۔ جی لگائیں یہاں پر جو زعفران کے جو زعفران سے رنگا جاتا ہے، جو مصفر سے ہے، مصفر جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی زرد رنگ ہی بنتا ہے۔ دیکھیں آپ، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہم لوگ کہتے ہیں شاکنگ پنک، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے کوئی یہ نہ کریں، یہ کام نہ کریں، میری بات سنیں، عمر باپ صاحب یہ کام نہ کریں، میری بات سن لیں، ایک بات سنیں، اگر میں کہتا ہوں نا سرخ، چاہے وہ وائن ریڈ ہو، وہ سرخ ہی ہوگا بھائی، جب سرخ ہوگا تو وہاں لکھا ہوا سرخ ہی ہوگا۔ ہاں اگر وہ وائن ریڈ ہے یا خون کا سرخ ہے یا اس میں سرخی، جس میں بھی وہ، میری بات سنیں نا، بات سنیں، جس میں بھی زردی مائل ہوگا وہ کفار کا لباس ہے۔ میری بات سنیں نا، جو بھی زردی مائل رنگ ہوگا وہ کفار کا لباس ہوگا۔ یہ آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے، ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے بھائی، میں نے حدیث پڑھی ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پہلے جب آپ نے بات شروع کی تھی آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ زرد رنگ کے کپڑے کو پہنیں گے۔ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ معصفر کا اگر ورڈ حدیث میں موجود ہے، نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی کس چیز سے رنگا گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی میری بات سنے، میں یہ بات بات اصل بات یہ ہے کہ زرد رنگ۔ ایک منٹ میری بات سنے، مصفر کا مطلب جو ہے، معصفر کا مطلب ہے الصفراء، جیسے ابھی قرآن مجید میں وہ زرد رنگ ہے۔ نہیں آ رہی میرے پاس، پہلے میری بات تو سنے نا، پہلے میری بات سن لے، غور سے سنے میری بات۔ اب آپ نے فرمایا کہ صفراء، میں نے کہا جی بالکل اس کا رنگ زرد رنگ ہے۔ اب جو آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کلر ہے وہ کون سا ہے؟
جی اس کو ذرا پڑھ دے، نو عربی لگائی نا اس کی. یہ لالا جی جو آپ نے آیت دی ہے وہ تو دعا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ لها ما عربی میں لگا لوں، عربی وہ تو بہت لمبی حدیث ہے، وہ اسکرین شاٹ میں نہیں 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 آئے گا. وہ والی ما نہیں جس کسبت میں وہ ہے نا علیہا ما کہ حضرت کسبت عیسیٰ علیہ ربنا السلام لا دو فرشتوں کے تؤاخذنا کندھوں پر زرد اننا رنگ کی نسینا چادر کے ساتھ، وہ واخطانا والی. ربنا لا ولا تو تحمل یہی ہے نا، علينا یہی اصرا حدیث كما ہے حملته على ترمذی الذين شریف من کا 22 قبلنا. نمبر اور 40 نمبر اس کا، یہ 22-40 نمبر یہ ہے اس اس کی کا. عربی لگائیں نا، عربی لگائیں، اتنے حصے کی عربی لگائیں یہاں پر. اچھا مجھے عربی پڑھنا آتا نہیں تو میں کس طرح اس کا حساب کتاب لگاؤں گا. پیر صاحب آپ لگا سکتے ہیں. چلو چلو میں کوشش کر لیتا ہوں. جیسے اردو لگائیے نا، اتنا حصہ عربی کا لگا دیں یہاں میں پر. نے آپ کو بتایا، اس پہ میں آپ سے بعد میں بات کر لوں گا. کسی شاتم سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے آپ کو نہیں بتایا. پیر صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ عربی لگا دیں اس کی. نہیں میں کسی شاتم کے گفتگو کا حصہ بننا نہیں چاہتا نا پہلے. پیر صاحب گالا ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈ ਜਾਣ ਦਿਓ. ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, मर के अल्लाह को जवाब देना है पीर साहब, मुझे नहीं देना, आमन नजीर को नहीं देना, आपने किसी को नहीं देना. कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो लाओ दलील लाओ, झूठ नहीं, झूठ का इल्जाम ना मत लगाएं. मैं तो हमेशा आपकी इज्जत करता سبحان اللہ रहा. صاحب، آپ کے پاس وہ حدیث ہوگی یہ والی، یہ ذرا عربی لگا دیں اس کی. محترمہ میں نے تو وہ پیش بھی نہیں کی تھی، مجھے تو اس کو ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ کون مجھے پتا ہے وہ میرے خیال میں 7-3 والی وجہ نہیں ہے وہ. اچھا میں ایک منٹ دیکھتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عیسیٰ، کیونکہ میرے پاس عربی نہیں ہے نا. حضرت عیسیٰ زرد رنگ شاہ زیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو چادریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر جب میرے پاس بھی یہ حدیث تو ہے، میں نکالتی ہوں اس کو. تو آپ کے پاس ہے تو پھر ہمیں اتنی یہ ختم نبوت کی ویب سائٹ پہ چلے گئے ہیں. سبحان اللہ صاحب، اگر آپ سورہ حج کی 31 نمبر آیت پڑھتے ہیں بغیر بسم اللہ کے، مطلب بسم اللہ کے ساتھ 32 ہے. میں سورہ حج کی 32. میں ان کو حضرت عیسیٰ کا نزول بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. سورہ حج آیت نمبر 32 بسم اللہ کے ساتھ ہمارے اس میں. میں وہ گوگل پہ ڈھونڈوں گا تو وہ بغیر اس کے آئی نا. نہیں، سورہ حج کی آیت نمبر آ گئی ہے 31. یہی ہے نا، حنفاء للہ بالکل 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 غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح. خاص اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں، جی یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے. جی زیبا یہ آیت کا اب ترجمہ یہ کرنا. حدیث یہ ہے ہے بسم حضرت اللہ عیسیٰ کا نزول. الرحمن الرحیم. اگر حضرت عیسیٰ کا نزول ہو بھی گیا تو ہواؤں نے اچک لینا ہے، پرندوں نے اچک لینا ہے، ہوا نے دور جا پھینکنا ہے. کیونکہ ان کی وجہ سے شرک ہے دنیا میں سارا. جزاک اللہ. یہ ہوتا ہے جی ابھی آسمان سے ٹھہر نزول جائیں بتا زاہد دیا. صاحب، ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ جی جو زرد رنگ کی آپ بات کریں، یہاں پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بین ما کذالک اذا بعث اللہ المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والسلام وینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق بین المہر زتید وازعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین اذا تطا راسو قطرا واذا رفعت تحذر جمانو کلؤلؤ فیہلک الکافر
یادید الریح نفس الاماتا و نفسہ ینتہا حیث ینتہا طرفہ کبتا حتی یدرکو ببابل کی تالہ، کہ دجال العین اسی حال میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ دمشق کی شرقی جانب منارہ سپید کے پاس نزول فرمائیں گے، دو کپڑے یعنی درس و زعفران سے رنگے ہوئے پہنے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے، جب اپنا سر جھکائے بالوں سے پانی ٹپکنے لگے گا۔ اب یہاں پر مجھے مصفر دکھا دے کلر، اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے مصفر کا کلر دکھائی نا وہاں پر سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ میں کون سا کلر ہے؟ الصفراء، یہاں پر ہے المصفر، اس وہ جو دوسری حدیث جو مطلب آپ نے پیش کی ہے کہ زرد رنگ کے، اب وہاں پر کلر ہے مصفر۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کون سا ہے؟ یہاں پہ کون سا ہے؟ یہاں پر ازعاء کیف علی اجتبی ملکینی تا راسا قطر بزاد رفا، تو اس میں آپ نے زرد رنگ کس لفظ کا ترجمہ کیا تو ہے؟ یہاں پر وہ مصفر کلر ہے ہی نہیں ہے یہاں پر۔ نہیں آپ نے زرد رنگ کس لفظ کا ترجمہ کیا تھا؟ میں نے یہاں پر جنہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے انہوں نے کیا، لیکن یہاں پر عربی زبان میں تا ہے۔ اچھا مطلب غلط ہے یہ ترجمہ؟ جی ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ مطلب یہ آپ ہے کے کہ علماء مطلب وہ ہے کہ غلط، کلر کی آپ یہ رنگت مانتے میں ہیں کہ آپ کے علماء جیسے غلط ترجمہ صدوری کرتے ہیں؟ کلر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے، آپ دیکھیں میری بات سنیں نا۔ نہیں ایک بات تو اسٹیبلش کریں نا پہلے، آپ یہ تسلیم کرتی ہیں کہ آپ کے علماء جو بڑے بڑے جو پچھلے گزرے ہیں وہ غلط ترجمہ کرتے رہے ہیں، یہی درست بات؟ میں اس چیز کو میں یہی سمجھا آپ کی بات سے۔ کرتی ہوں میں، انہوں نے بہت جگہوں پہ ترجمے غلط کیے، شبی کا بھی غلط کیا ہوا ہے بات۔ بس جزاک اللہ، بہت شکریہ، بس یہی ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کے علماء نے غلط تراجم کیے ہوئے ہیں۔ جی میں یہی نے ہم کہا سمجھا کہ رہے ہیں آپ بعض کو۔ جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ہاں نہیں یہی ہم سمجھا رہے ہیں بس۔ کہ شبی ہمیں انہوں نے بعض میں مشابہ لکھا ہوا، حالانکہ اس کا مطلب ہے تشبیہ دی گئی۔ اسی طرح میں شاہ کا معنی بعض جگہوں پر اس طرح سے ہوا ہے، تو بعض جگہوں کے اوپر کسی ایک معنی کو مطلب انہوں نے کیا، لیکن یہاں پر مصفر کے لیے مصفر اور الصفراء جو زرد رنگ ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے، دوسرے رنگوں کی نہیں ہے۔ اچھا شبہ حالہ ہم میں ہو گیا، تشبیہ دے دی گئی ہے، تو شبہ جو ویسے جو کسی کے اوپر شبہ ہو کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کو تشبیہ دی وہ جاتی ہے؟ شبہن ہوتا ہے، وہ شبہات سے جمع ہوتا ہے، اس کے اوپر شد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تسی جیت گئے، دیکھیے یہ جیت گئی۔ میری بات سنیں، جو شد والا لفظ ہے اور جو جزم والا لفظ ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ آپ ظہیر بھائی سے بات کریں، میں نے ہاتھ چوک لی۔ شبہ یشبہ تشبیہ اور شبہ اور شبہات یہ دونوں ڈیفرنٹ ورڈ ہیں۔ شبہ کہتے ہیں تشبیہ کو، کسی کی شکل ملنا، کسی کی تمثیل ہونا، کسی کا ملنا جلنا، اور شبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا شک ہونا۔ جی افتخار بھائی آپ بات کریں اب۔ آپ خود بات کر لیں، آپ عالم ہو، اور اگر میرے ساتھ یہ بات کرے گا تو میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ آپ خود اس کے ساتھ بات کر لیں۔ چلے جی ٹھیک ہو گیا۔ جی ججا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ججا بھائی السلام علیکم۔ سلام۔ ججا صاحب کل ایک ہماری سسٹر ہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو پہلے لوگ تھے وہ اچھے ہوتے تھے، بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی، اب وہ آتے نہیں ہیں، تو وہ آپ کا ذکر فرما رہی تھی کہ وہ ججا ہوتا تھا وہ بھی نہیں آتا۔ بس ابھی تو ماشاء اللہ بڑی عمر ہے آپ کی کہ آپ آج تشریف لے، کیا حال ہے آپ کا، کیسی ہے؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کا۔ آپ بھی جانتی ہیں زیادہ تر گند ہی بڑھ گیا ہے بہت، تو بات علمی کم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام بازی زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا بہت غلاظتیں اور بڑا ہی گند ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ پہلے کام ٹھیک تھا، اچھا تھا، اچھے طریقے سے بات ہو سکتی تھی، اب تو بالکل ہی سارے ہی جو ہے نا وہ دیواروں میں ٹکریں مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جو بحث کرنے والے ہیں، بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں مل کر، ان کا بھی حال برا ہے۔
تو عمل کم ہے، بحث برائے بحث کرتے جائیں تو بے مقصد ہے. جی یہ رخ صاحب جو ہیں یہ صاحبہ، ان سے درخواست ہے کہ سورہ حج کی 31 نمبر آیت کی تھوڑی سی تفسیر سمجھا دیں. جی اس اب لیے ہاں اب ہم آتے ہیں زرد رنگ سے، تو اب نکلا ہے وہ صفرا نہیں ہے، صفرا سے منع کیا گیا ہے. اب ہم سورت حج کی طرف آ جاتے ہیں. سورت حج کی آیت نمبر کیا بتائی آپ نے؟ 31. سورت حج آیت آپ بتانا یہ ہے کہ کیا یہ لٹریچر کی زبان ہے کہ نہیں ہے. مطلب جو لٹریچر جو پڑھتے ہیں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لٹریچر کیا ہوتا ہے. لٹریچر میں فلسفہ بھی ہوگا، سائنس بھی ہوگی، سچائی بھی ہوگی، کہانیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. تو آپ نے اس انداز میں پہلے تو یہ بتانا ہے کیا یہ لٹریچر کی زبان ہے یا یہ حقیقت میں ایسا ہی ہوگا. اچھا جی، اب آیت نمبر آپ نے 31 بتائی ہے سورت حج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. ایک اللہ کے ہو کر اس کا سانجھی کسی کو نہ کرو. جو اللہ کا شریک کرے گویا کہ وہ گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے دور جگہ پر پھینکتی ہے. اب یہ جو بات ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شریک نہ کسی کو ٹھہرائے. وہ شخص ایسے ہے جیسے کوئی آسمان سے گرا ہے اور پرندے اور اس کو اچک لیتے ہیں، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یا اس کو ہوا جو ہے وہ پھینک لیتی ہے. تو اس میں تو شرک والوں کو کمزوری کو ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا، یعنی جو اتنی اونچی جاتا ہے تو وہ کھجور کے اوپر آ کے اٹکا، تو وہ ایک محاورہ ہے. اسی طرح یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو گویا کہ وہ آسمان سے گرتے ہیں اور اس کو پرندے لے جاتے ہیں یا اس کو ہوا اس کو مطلب پھینک دیتی ہے. اچھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دنیا کے 2 بلین لوگ جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے. اگر جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو کیا ہوائیں اسے دور جا پھینکیں گی حضرت عیسیٰ کو، اور کیا پرندے ان کو اچک نہیں لیں گے اس آیت کے مطابق؟ چلیں آپ نے جو بات کی ہے اس کا جواب آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے شرک پھیلا، معذلہ. اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو ہوائیں جو ہیں ان کو نہیں کھلے گی کہ ان کی وجہ سے شرک پھیلا. تو اس کا جواب ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے کہ عیسائی کسی مذہب پر نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی مذہب پر نہیں ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہاں ان لوگوں نے نہیں وہ علم رکھتے مانند اس کی باتیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ، تھے جس کے بارے میں اختلاف کرتے. یہاں پر یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ اختلاف کرتے ہیں نا، جس طرح کے وہ عقائد رکھ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے قیامت کے دن جو ہے ان کے اختلاف کے بارے میں پوچھے گا. یہاں پر ایک بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. دوسرا میں آیت پیش کر رہی ہوں، آیت نمبر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 116. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ،
کہ تم پکڑو مجھ کو اور میرے معبودوں کو جو ہے وہ میری ماں کو معبود اللہ کے علاوہ؟ قال، وہ فرمائیں گے سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، کہ جو انہوں نے کہا میرے لیے ایسا کہنا کہ میں ایسا کہوں جو مجھے نہیں ایسی بات پہنچتی، بحق، کہ اس کا کوئی حق نہیں ہے، میں سچی بات کروں گا، ان کنتو قلتو ہو فقد علمتہ، اور اگر میں ایسا کہتا تو پس تحقیق تجھے اس کا علم ہوتا، تعلم ما نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، ولا عالم ما نفسی کا، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، انکا انت علام الغیوب، اور بے شک تو بڑا ہی جو ہے نا تمام طرح کے غیب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے وہ معاذ اللہ شرک پھیلا ہے اور پرندے جو ہے ان کو اچک لیں گے، اور اس طرح سے یہ بات اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی 2 آیات سے واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے شرک نہیں پھیلا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حق کی تعلیم دی، لیکن انہوں نے کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا اور وہ لوگ گمراہ تھے۔ جی میرے بھائی۔ اور اس شرک میں مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 110 میں جو یہ کہا گیا کہ وہ سب سے کیچڑ اٹھا پہلے اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ اس کا موجود جو ہے، میری بات سن لینا پہلے، آپ نے کہا کہ اس جو شرک کیا جو وجہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کو پرندے اچک لیں گے اور ان کو ہوائیں لے جائیں گی، وہ آسمان سے گریں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر قرآن جو ہے اس چیز کی نفی کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ذمہ دار ہے ہی نہیں۔ میری بہن 100% آپ کی بات درست ہے۔ اللہ آ کے نہ بت توڑتا ہے نہ اللہ بت بناتا ہے، یہ تو ویل نون فیکٹ ہے۔ اللہ نہ تو کتاب کی شکل میں نازل کرتا ہے، نہ لباس کی شکل میں نازل کرتا ہے، نہ لٹکی ہوئی رسی ہم کو دیتا ہے، وہ تو ویل نون فیکٹ ہے۔ دنیا کا عدالتی نظام اس پر قائم ہے، اس پر مناظرہ کرنے والا جاہل ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نبی جب بت توڑتا ہے تو وہ اس علم کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اب نبی پر جب الہام یا وحی ہوگا تو وہ دنیا میں تبدیلی اس وقت لے کر آئے گا جب وہ الہام اور وحی کو علم بنائے گا۔ اب جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ اے میرے باپ، تیرے بت تو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے منہ سے یہ اسٹیٹمنٹ دلوائی، ثابت کیا کہ ان اللہ لا کل شین قدیر، بے اذن اللہ کن فیکون کے ڈیزائن کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ بت نہیں بولے گا۔ یہ پہلی علمی لکیر کس نے کھینچی؟ حضرت ابراہیم نے کھینچی، ان کے باپ نے نہیں کھینچی۔ اب سمجھ میں یہ آ گیا کہ جب ہم مسلمان شیطان پر ایمان نہیں لے کر آتا، کیونکہ شیطان نام ہے جہالت کا، جہالت ایگزسٹ کرتی ہے، اس پر ایمان نہیں لے کر آیا جاتا، علم پر ایمان لے کر آیا جاتا ہے۔ شیطان ہے اندھیرے کا نام، شیطان ہے اگنورنس اور ضد کا نام، یہ موجود ہوتی ہیں، ایمان نہیں لے کر آیا جاتا۔ ایمان فرشتوں پر لے کر آیا جاتا ہے، اندھیرے پر ایمان نہیں لے کر آیا جاتا، روشنی پر ایمان لے کر آیا جاتا ہے۔ مسلمان شیطان پر ایمان نہیں لے کر آتا، فرشتوں پر ایمان لے کر آتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھیں۔ تو اسی لیے نبی جب بت توڑتا ہے تو وہ اس حرکت کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، علم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی وجہ سے شرک اس وجہ سے پھیلا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ایک کواری پر نطفے کا نزول ہوا، ایک امی پر الہام کا نزول ہوا، آپ نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ عیسائی کہہ رہا ہے کہ آپ ہی کے ایمان کے مطابق ایک کواری پر نطفے کا نزول ہوا ہے، تو وہ اللہ کا بیٹا کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ اگر وہ بچی جو انٹرسیکس پیدا ہوگی وہ اپنے ہی نطفے سے اپنے بچے کو جنم دے سکتی ہے، ورنہ تو وہ نطفہ 100% اللہ کا ہوا، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔
اب مسلمان شرک میں کیوں مبتلا ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت صاف کہتی ہے کہ گارا اٹھا کر وہ پرندے بنا دیتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، برس والوں کو ٹھیک کر دیتے تھے. اور میرے بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہو رہے ہیں، وہ ان کو بچا نہیں سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنا پڑ رہا ہے، لیفٹ اینڈ رائٹ بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور حضرت عیسیٰ گارا اٹھا کے پرندے بنا رہے ہیں. صاف پتہ چل گیا کہ لٹریچر کی زبان میں ایک تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا ہے. حضرت عیسیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ اس طرح تبلیغ کرنی ہے جس طرح حضرت ابراہیم کی مثال دی گئی ہے. اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے 4 پرندے لے اور ان کا کیما کر دے. آپ نے یہ تفسیر کی، ہم نے یہ تفسیر کی کہ جب پرندوں کو تو آزادی دیتا ہے تو وہ پرندے واپس کیوں لوٹ کے آ جاتے ہیں؟ تو نے تو ان کو آزاد کر دیا ہے، یہ نہیں کہ ان کا کیما کر دے. ان کو سالم چھوڑ کے آ، ورنہ تو نبی خدا بن گیا. اور خدائی کیا ہوتی ہے؟ اگر نبی مردہ زندہ کر سکتا ہے تو وہ تو خدا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیت موجود ہے کہ میں مردہ سے زندہ نکالتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو زندہ کیوں نہیں رہنے دیا مردہ؟ کیوں؟ آپ کا نعوذ باللہ ایمان اتنا کمزور تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مردہ سے زندہ نکال رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو دفنا کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس لٹریچر کے اندر نازل ہوتا ہے اس کو لٹریچر سمجھا جاتا ہے. یہ آیت ایک بہترین مثال ہے کہ ہوائیں اسے اچک لیں گی، پرندے اسے کھا جائیں گے. حضرت عیسیٰ کا نزول تو ہو ہی نہیں سکتا. اب ظاہر صاحب اب ذرا میوٹ لگا لیں. ظاہر صاحب سب سے پہلے تو آپ نے سورۃ حج کی جو آیت پیش کی اور آپ نے فرمایا تھا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پرندے اچک لیں گے اور ان کو ہوائیں لے اڑیں گی جب وہ آسمان سے گریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے شرک پھیلا. میں نے سورۃ آل عمران اور سورۃ مائدہ کی آیت مبارکہ رکھی اور وہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان چیزوں سے مبرہ ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کو تسلیم پڑھنا پڑے گا کہ جو بات آپ نے کہی کہ شرک کے ذمہ دار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، پہلے تو آپ کو اس کا انکار کرنا ہوگا کہ یہ آپ نے غلط بات کی ہے. میں پھر اس کے بعد اگلی بات آپ کے ساتھ کرتی ہوں. پہلے آپ اس چیز کا انکار کریں کہ آپ نے جو بات کہی تھی وہ غلط تھی. جی زاہد بھائی. میری بہن، ہماری تو تبلیغ یہ ہے. مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے یہ تنقید سنی ہوگی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے بارش جب ہوتی ہے تو تم دیکھتے ہو کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ مثال انہوں نے حضرت عیسیٰ پہ دی ہے، حضرت عیسیٰ بھی اسی طرح پیدا ہو گئے. او میرے بھائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں میری ظاہر بھائی میری بات ایک منٹ میں بات کر رہی ہوں. ایک سیکنڈ، ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. آپ نے جو فرمایا فی الحال جو آپ نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے شرک کے ذمہ دار جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے ان کو پرندے لے اڑیں گے، ہوائیں ان کو لے اڑیں گی، پرندے ان کو اچک لیں گے. پہلے آپ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کہیں کہ یہ بات آپ نے قرآن کریم سے غلط ثابت ہو گئی ہے. یہ پہلے تسلیم کر لیں، آگے بڑھتے ہیں. جی اس آیات سے غلط مراد لیتے ہیں. یہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہو جائے گا اور پرندے پھر وہ چک کے لے جائیں گے اور جگہ میں سیٹیں گے. یہ غلط مراد لیتے جی ہیں بالکل. اس آیات آپ سے. اس کو پتہ نہیں. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بات ہے وہ قرآن کریم سے غلط ثابت ہو گئی. پہلے تو آپ اس کا انکار کریں نا. اگر کوئی عیسائی اسلام کو غلط سمجھتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک غلط مذہب دنیا میں آیا. وہ کہے گا جی یا میری نہیں؟ بات یہ سنیں مجھے ایک بتائیں. سیکنڈ. مجھے عیسائی یہ کیا بتائیں. کہتا ہے؟ عیسائی کیا کہتا ہے؟ مشرک کیا کہتا ہے؟ مرتد کیا کہتا ہے؟ مسلمان کیا کہتا ہے؟ کوئی سروکار نہیں اس بات کے کہ ہمارے پاس حق کتاب موجود ہے. میری بہن، تم ہم کو بتا رہی ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کرشنا بھی نبی تھا، بدھا بھی نبی تھا، سارے ہی نبی تھے. ہم تو یہ مانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی غلط تعلیم پھیلی نہیں ہے. پہلے میری بات ہم تو سنیں. دیکھیں آپ ادھر ادھر نہ جائیں.
جو آپ نے یہ کہا کہ شرک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے پھیلا، اب ان کو جو ہے ہم تو کہتے ہیں کرشنا بھی نبی تھا، بدھا بھی نبی تھا. او بھائی میری آپ ہم بات کو سنیں بتا رہی پہلے، وہ اگلی بات ہے نا، پہلے اس چیز کو تو انکار کریں، پہلے اس کو تو بتائیں کہ قرآن نے اس بات کا رد کیا جو آپ کہہ رہی ہیں. اور قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کتاب پر ایمان لے کر آؤ، اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ کتاب کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوتی. کرو رد. بھائی میری پہلے بات سنیں، جو بات آپ نے کی کہ شرک کے ذمہ دار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. قرآن میں نے آپ کو قرآن سے دو متضاد باتیں بتا دیں. قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے قرآن نے کتاب پر کسی ایمان جگہ لے پر کر متضاد آؤ، بات دوسری نہیں جگہ ہے، کہہ رہا ہے کہ متضاد- کتاب کاغذ پر نازل نہیں ہوتی. میری پہلے اب بات مجھے سنیں، سمجھاؤ. مجھے پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ثابت کریں مجھے. میں نے کب کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی وجہ سے شرک پھیلا دنیا میں. جی آپ مجھے ساری ثابت دنیا آ کریں کہ سکتی اس ہے کی وجہ آسمان سے پھیلا. سے، ہر اب چیز سن کا لیں، نزول ہو سکتا ہے اب ایک آسمان سے، منٹ، ایک حضرت منٹ، عیسیٰ کا نہیں ہو سکتا. ایک منٹ، اس ایک منٹ ٹھہر جائیں. آپ قرآن کریم پہ بہتان لگا رہی مطابق ہیں، کوئی آپ حضرت آسمان سے عیسیٰ علیہ کوئی بھی السلام چیز پہ گر ایک سکتی منٹ ہے. ٹھہر جائیں. سورۃ مائدہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي، اور جب میں نے حواریوں سے ان کے دل میں ڈال دی، یعنی وہی ڈال دی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو قالو کہا حواریوں نے آمنا ہم ایمان لائے، وشہد اور تو گواہ رہنا بِإِنَّنَا مسلمین بے شک ہم فرما برداری کرنے والوں میں سے ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسیٰ، اور جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب یہ کہ وہ اتارے اوپر ہمارے کھانا آسمان سے؟ قالوا اتقوا اللہ، فرمایا ان سے اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے. اب یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنے ہیں سبب مشرک کا، اس لیے ان کو پرندے اچک لیں گے، ان کو جو ہے ہوائیں لے اڑیں گی، اور وہ جب آسمان سے گریں گے تو ان کے ساتھ ایسا ہوگا کیونکہ وہ شرک کا موجب بنے ہیں. جزاک اللہ، بالکل درست. اب ان کے اوپر لوگ ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، حواریوں نے اس چیز کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ اس کے گواہ ہیں. سورۃ مائدہ کی آیت پیش ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کا اور ان کا مکالمہ ہے، اور یہودی اور عیسائیوں کے اپنے بنے ہوئی باتیں جو تھیں وہ بھی قرآن کریم نے بتا دی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ شرک کا موجب وہ ہیں، مجھے ثابت کریں آپ. جی ابھی کر دیتا ہوں ثابت. مجھے یہ بتائیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چل گیا کہ ورقہ بن نوفل نے بتا دیا کہ لگتا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر ہوئے، اقرا بسم ربک الذی کے نزول کے 7.5 مہینے کے بعد تک کوئی وہ نہیں اتری، کوئی الہام یا وحی نہیں اترا. مجھے یہ بتا دیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تصدیق ہو گئی کہ لگتا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا، آپ نے یہود اور نصارہ کے ساتھ مل کر عبادت کیوں نہیں کی؟ جزاک اللہ. جی میرا سوال اپنی جگہ کے اوپر، جو تہمت آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائی، جو آپ نے قرآن کریم کے اوپر تہمت لگائی، پہلے اس کا جواب دیں، اس کے بعد آگے بڑھتے. میں نے تہمت نہیں لگائی. مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ گارا اٹھا کے پرندے بنا دیتے تھے. حضرت عیسیٰ، اب یہ شرک میں بولوں کہ قرآن کی وجہ سے پھیلا ہے، ہماری تفسیر یہ ہے کہ قرآن ایک لٹریچر کی زبان بول رہا ہے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی. میں نے آپ کو مثال دی، اللہ کہتا ہے کتاب پر ایمان لے کر آؤ، کتاب کتاب کی شکل میں نازل نہیں کرتا، کہتا ہے کتاب پر ایمان لے کر آؤ. اللہ کس کو مجھے کتاب کہہ رہا ہے؟ پہلے قرآن کریم کی جو آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے، ابھی آپ نے پرندوں والی بات کی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہم کہیں کہ شرک پھیلاتا ہے، وہ آیت پڑھے ذرا. اور میں نے پڑھ تو دی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110. اگر حضرت عیسیٰ، آپ سمجھ نہیں رہے، اگر حضرت عیسیٰ وہ معجزات کر سکتے ہیں، اگر حضرت عیسیٰ وہ معجزات کر سکتے ہیں، ایک منٹ، او میری گال سن، اگر نبی اگر ایسے معجزات دکھا سکتا ہے تو وہ اس کو اپنی عدالت کا نظام کیوں نہیں بنا کے جاتا؟
اس نے تو وفات پا جانا ہے بھائی اپنی پہلے وہ زندگی کے آیت پڑھے، زندگی اس کو گزار کر. میری بات سنیں، یہ اور آپ سورہ کے منہ مائدہ کی کی باتیں اگر ہیں. نبی یہ معجزات دکھا سکتا ہے تو وہ خدا ہے، بات ختم. میری بات سنیں، میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ آیت مبارکہ نہیں پڑھیں گے میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ آیت مبارکہ کون سی نہیں پڑھوں گا؟ آپ آیت پڑھیں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا. سورہ مائدہ کی آیت 110 میں جی جو پڑھیں حضرت اس کو، آپ نے کیا لکھا ہے اس 100 میں، پڑھیں. او میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں کہاں سے پڑھ لوں؟ تو اس میں چلیں جب آپ نے آپ گاڑی 111 پڑھی، روکیں گے تو پڑھ 111 پڑھی، لیجیے گا. 110 آپ نے 111 پڑھی، 110 بھی پڑھ لیں. حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ وہ بنی اسرائیل کو نہیں روک سکتے تھے، کیچڑ اٹھا کے پرندہ بنا سکتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کو اللہ نے روکے چلیں رکھا. جی، اب یہ پڑھیں آیت پوری مبارکہ 110 110. انہوں نے کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیکا، تم یاد کرو میری نعمتوں کو اپنے اوپر، علی والدتک، اور اپنی والدہ پر. یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہی ہیں کہ اذکر نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو. اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب مدد کی تیری ساتھ روح قدس کے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تو کلام کرتا لوگوں کے ساتھ گود میں، یعنی کہولت کی بچپنے کی عمر میں، پنگوڑے کی عمر میں، اور بڑھاپے میں. اب ایک تو یہ احسان، دوسرا احسان اللہ نے جتایا. اب تیسرا احسان، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیل، تورات اور انجیل، یہ سکھائی اللہ تعالیٰ نے. یہ تیسرا اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی نعمت کا احسان دلا رہے ہیں. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جو تو پیدا کرتا تھا، یہ تخلیق سے ہے، خالہ کا. جب تو خلق کرتا تھا پرندے مٹی سے اپنا کہیعت طیر، مانند پرندوں کی، ٹھیک ہے، بِإِذْنِی، ساتھ میرے حکم کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. وَتَنْفُخُ فِیہا، پس تو پھونکتا تھا اس میں، فَتَکُونُ، پس وہ ہو جاتا تھا، طیراً، اڑتا ہوا پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ. وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا تھا. مادرزاد اندھا کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہو. جو تو مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا تھا، اور کوڑیوں کو بے اذنی، ساتھ میرے حکم کے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اور جب تو مردہ کو نکالتا تھا میرے حکم کے ساتھ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے احسان دلا رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِیسیٰ، یہ احسان اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جو کوڑیوں کو، اور جو مادرزاد اندھے تھے، یعنی جو ماں کے پیٹ سے بیماری آتی اس کو مادرزاد بولتے ہیں، کہ ماں کے پیٹ سے وہ مطلب اندھے تھے، دنیا میں آ کر اندھے نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوتے ہی اندھے تھے. اب جو اندھا پیدا ہوتا ہے وہ آنکھوں سے اندھا ہے، کیونکہ ہر شخص جو دنیا میں آیا وہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ دین اسلام کے اوپر، دین فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. جس طرح کے جماعت قادیان لوگوں کو گمراہ کرتی ہے کہ یہ تو جی علم کی روشنی، یہ نور کی روشنی. آیت پوری پڑھ دیں، آیت پوری پڑھ دیں. میں نے پوری پڑھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بنی اسرائیل نے روکے رکھا. اب یہاں پر یہ ہے کہ بالکل آگے ہے، سن لیں. اب جس وقت یہ جو آگے ہے نا، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اب جب روک لیا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا.
فقال الذین کفروا منہم، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے ظاہرہ۔ اب جس وقت اس کے بارے میں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، کہ جب جو یہود و نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اب جس وقت وہ شہید کرنا چاہتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ روشن نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، دلائل کے ساتھ آئے تھے، اور وہ ان کا انکار کر رہے ایک تھے۔ منٹ ایک اب منٹ ایک سن لیں، منٹ میں پہلے ایک بات منٹ سن ایک لیں، منٹ پہلے بات سن لیں، پوری بات سن لیں۔ اب وہ جو دلائل تھے ان کے، ان کو وہ کہتے ہیں یہ تو وہ جادو ہے۔ شہید کیوں کرنا چاہتے تھے یہ بھی بتا دیں۔ جی، حضرت عیسیٰ کو شہید کیوں کرنا چاہتے تھے جہاں آپ اتنی باتیں اس بتا رہے وجہ ہیں، سے یہ بھی بتا جی، کہ جزاک اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے اوپر انہوں نے شرک سے ان کو منع کیا اور ان کو کہا، جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ مناظرت جیت گئی۔ اب سن لیں، وَإِذْ كَفَفْتُ، کہ جب ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بعد میں انہوں نے کیا کہانیاں بنائی کہ قولہم، باتیں ان کی، کہ قتل کر دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہم نے، یہ باتیں تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وما قتلوہ، نہیں قتل کیا انہوں نے، وما صلبوہ، نہیں سولی تھی انہوں نے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، منہ کی باتیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، یہ اللہ کا احسان تھا کہ بنی اسرائیل تو آپ تک پہنچے ہی نہیں ہیں، تو سولی کہاں دینی تھی انہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ پہنچ ہی نہیں سکے، وہاں تک وہ ان تک جا ہی نہیں سکے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، جب روک لیا میں نے بنی آپ نے ثابت کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو کہ یہ شرک کا موجب کیسے بنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرا جزاک اللہ، انعام ہے۔ آپ نے آپ کے منہ کی سٹیٹمنٹ نے آپ بتا دیا کہ یہ اپنی تئیں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہود نے یہ الزام لگایا تھا حضرت عیسیٰ پر، آپ نے اپنے منہ سے خود یہ الفاظ کہنے تھے، آپ نے بھائی کہے ہیں، حضرت عیسیٰ تو وہ یہ تو ان کو میں وہ کیوں شہید کرنا چاہتے جی تھے؟ پاگل اللہ تھے؟ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى اللَّهِ الْحَوَارِيِّينَ، جب وہی میں نے کی طرف حواریوں کی، ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ بھی مجھ پر، وبرسولی، اور میرے رسول پر۔ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، وشہد بِأَنَّنَا مسلمین، اور تم گواہ رہنا کہ بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ جی پیر صاحب، آپ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا چاہیے تو موسٹ ویلکم۔ جی پیر صاحب، پیر صاحب موجود نہیں ہیں؟ جی گلاب جامن بھائی، السلام علیکم سسٹر میں یہ ورحمۃ بات اللہ۔ کروں گا، صرف ایک بات کروں گا کہ یہ جو بھائی جو بات کر رہا تھا نا، یہ ہر بات کو الٹا لے رہے ہیں، الٹا، بالکل الٹا لے رہے ہیں۔ اچھا میں ان سے سیدھا سوال پوچھ لیتا ہوں۔ نازل ہوتا ہے، بتاتے آپ کو بتاتے، ایک منٹ صبر کر لیں، بتاتے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سسٹر کیسی ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا کیچڑ اگر ختم ہو جائے تو پھر قرآن کتابی شکل میں اتارا گیا، اس کی وہ طرف جائیں گے۔ جاہل ہے، یہ قرآن ہے، تم میرا مذاق نہیں اڑا رہے، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو۔ دیکھیں یہ ان کی خاصیت ہے جماعت کی، جماعت احمد
اور جاہل آدمی عربی میں کتاب قانون کو بھی کہتے ہیں جاہل بندے. اچھا یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا میں سسٹر یہ آپ کو بات نہیں کرنے دیتے, یہ کبھی ایک طرف جاتے دوسری طرف جاتے تاکہ یہ خود اپنی ڈسکشن جاری رکھ سکے. اب اور نہیں دیکھیں یہ وہ جگہ آج جو ہے پیغمبر تھا, اس کا اتنی ایمان بڑی بالکل تہمت نہیں تھا, لگائی اس ہے میں نقل کوئی کفر ایمان کا کفر کوئی بادشاہ. ذرہ بھی نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ شرک کا موجب ہے, قرآن کریم شرک کا موجب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ابھی کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن میں توبہ نعوذ باللہ تضاد ہے, اور یہ اس کذاب کے ماننے والے ہیں, اس کانے کے جو کہتے ہیں کہ جی میں توبہ نعوذ باللہ کہ میں نبی بنا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اس کی جا کے کتابیں پڑھ لو بے شرمو. مطلب سمجھ میں نہیں چلو آتی کہ ان کا کیا سسٹر, اس مطلب. طرح جاہل کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے اور گناہگار ہوتا ہے بندہ, کیونکہ وہ اللہ کے اوپر اعتراض کرنا اور اللہ کی کتاب کے اوپر اعتراض کرنا, اللہ کے معجزوں کے اوپر اعتراض کرنا, تو اس سے بڑا کافر اور کون ہوگا؟ یہ تو بالکل کافر تھا, اس کے ساتھ بحث کرنا بھی گناہ ہوا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دیدہ دلیری سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شرک کا موجب ہے, اور اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے وحی ڈالی حواریوں کے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, اور پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اس چیز کا گواہ ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ موجود ہے قرآن کریم میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موجب بنے ہیں اس کا شرک کا. کیوں نہیں کریں گے؟ مرزا